بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مریم، بات یہ ہے کہ جو آپ وی آئی پی کلچر کی بات کرتی ہیں، وی آئی پی کلچر ایک بائی پروڈکٹ ہے یا یعنی ایک فردرنس ہے پروٹوکولز کی. جی. پروٹوکول کا لفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حفظ و مراتب، ادب و آداب. یہ سفارتی زبان میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے. لیکن جب انگریز اس خطے میں آیا، اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے بنیاد میں جائیں، تاریخ میں جائیں، وہ بڑا ضروری ہے. جب انگریز اس خطے میں آیا تو انہیں ایک آقا اور غلام کا ایک مضبوط تصور جو ہے وہ قائم کرنا تھا. تو وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا کہ ان کے کانوائز گزرتے تھے، ان کے افسران گزرتے تھے، تو وہ لوگوں کو بڑا سخت ہدایات ہوتی تھی کہ وہ ایسا کریں، وہ ویسا کریں، تعظیم کریں، جھک کے راستہ چھوڑ دیں، سامنے نہ آ جائیں، ایسا نہ کریں. یہاں تک کہ بعض جگہ تھا کہ منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں. اور وہ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ ایک تصور دے سکیں کہ ہم آقا ہیں اور آپ ہمارے غلام ہیں. اسے کہتے تھے پروٹوکول. یہ پروٹوکول فالو کریں. اب وہ پروٹوکول آہستہ آہستہ آہستہ، انگریز تو چلے گئے، وہ دیسی انگریز ہیں موجود. تو وہ جو حفظ و مراتب تھے، ادب و آداب تھے، جنہیں ملوز خاطر رکھنا ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ بن گئے وی آئی پی کلچر میں کوئی بائی پروڈکٹ بن گئے اس کا. اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک نظام رائج ہو گیا کہ جو جتنا طاقتور ہے، کیونکہ دیکھیں قانون کمزور ہے. جس معاشرے میں قانون کمزور ہوتا ہے اور اس کا یکساں سلوک نہیں ہوتا سب کے ساتھ، اس معاشرے میں ہر شخص یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. وہ یہ میسج دیتا ہے تو اس کے وہ فائدے سمیٹتا ہے. کسی کے ساتھ اگر 2 گارڈ ہیں یا 2 گاڑیاں ہیں یا 4 لوگ ہیں تو دوسرا جو ایک شخص ایسا نہیں افورڈ کر سکتا، وہ اس سے ڈرے گا اور وہ اس کے لیے راستہ بھی چھوڑے گا، اس کو کوئی بیجا جو ہے اس کی بات بھی مان لے گا، تاکہ وہ ظاہر یہی سمجھے گا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، میں اس کو کہاں پہنچوں گا. قانون تو کمزور ہے، قانون کوئی تحفظ تو دیتا نہیں ہے. تو یہ وی آئی پی کلچر بڑھتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ، ہمارے عوام جو ہے وہ غلام محسوس ہوتے ہیں، اور جن کے پاس اختیار یا طاقت ہے اور وہ وی آئی پی پروٹوکولز کے نام پہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے وہ آقا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے نا، یہ سیکیورٹی سے ہٹ کے کوئی چیز ہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی 2 علیحدہ چیزیں. پروٹوکول کا تو مطلب ہے بیجا کی شوں شاں پھوں پھاں، اور سیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے حفاظت. حفاظت سے تو سرکاری زعماء، وزراء یا اہم ذمہ داران جو حکومت کے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات سے کسی کو انکار نہیں ہوتا. اس کی ضرورت کو سب سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ملک میں تو ہم دہشت گردی کا بہت شکار رہے. یہاں تو بڑے نازک واقعات بھی ہوئے ہیں. یہاں تو کور کمانڈر پہ حملہ ہوا، اس کو کراچی میں اسے شاید اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جن میں بڑے، یعنی وزیر اعظم صاحب کے قافلے کے یا اور اس طرح کے معاملات میں خطرات ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے اور پروٹوکول کے نام پہ وی آئی پی کلچر ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کو گڈمڈ نہیں کیا جانا چاہیے. اب افسوس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں سرکاری محکموں میں اور وزارتوں میں باقاعدہ پروٹوکول ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان میں پروٹوکول افسران تعینات ہوتے ہیں. ان کی لمبی چوڑی تنخواہیں جاتی ہیں، 17 گریڈ میں ہوتے ہیں، 18 گریڈ میں ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت ہوتی ہے پروٹوکول دینا کیسے، انتظامات کیسے کرنے ہیں. ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، ان کو پیٹرول فری ملتا ہے، ان کو بجلی کے بل میں مراحت ملتی ہیں، اتنے یونٹ فری ملتے ہیں، ان کو سرکار سے گاڑی ملتی ہے. وہ صرف یہ کرتے رہیں کہ حفظ و مراتب طے کرواتے رہیں، ادب و آداب کرواتے رہیں. افسر صاحب نے جانا ہے تو پہلے سے بورڈنگ پاس ایشو کرا لیں اور جم سیٹ کے لیے ریزرویشن کی کوشش کریں. کہیں کوئی گزر رہا ہے تو دیکھیں، کسی کو کہیں پہنچنا ہے تو وہاں ہٹو ہٹو، بچو بچو کی آوازیں لگوائیں. یہ سارے جو نا، یہ ہم نے باقاعدہ اس کے محکمے بنا لیے اور یہ سب کچھ اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے. اس کو آپ سم اپ کریں یا وائنڈ اپ کریں یا اس کے اینڈ نوٹ پر لے جائیں تو بات جانیں گے آپ یہ کہ جس ملک میں لوگ اتنا پسے ہوئے ہوتے ہیں، جس ملک میں لوگوں پہ اتنا زیادہ ٹیکسوں کا غیر ضروری بوجھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا صاف، جس ملک میں بجلی پانی گیس نہیں ملتا، جس ملک میں اس قدر سخت جو ہے وہ امن و امان کے حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے سے لوگ لوٹ جاتے ہیں، وہاں جب لوگ اتنے گارڈز کے قافلے میں جاتے ہیں اور اتنی دیر تک یعنی سگنلز بند کر کے، سڑکیں بند کر کے لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں، وہاں پھر بہت زبردست قسم کی بغاوتیں اور
شورشیں جنم لیتی ہیں. سر بغاوت کی جہاں آپ نے بغاوت کا آپ نے ذکر کیا تو اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ یہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید معاشرے میں عزت جو ہے وہ دولت سے ہی آتی ہے, یا محنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا پھر صرف طاقت کے ذریعے آپ عزت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں نے عرض کیا یہ وی آئی پی کلچر جو پروٹوکول کا بائی پروڈکٹ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں جس کے جو قانون اپنی جگہ لے نہیں پاتا اور عدالتی نظام بہت ہی کمزور ہے. جی جسٹس کی ڈسپینشن جو ہے وہ 15 سال تک 12 سال تک 18 سال تک ایک معمولی مقدمات میں نہیں ہو پاتی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ٹریفک پولیس والے کو کچل جانے والا جو ہے اسے بھی رنگے ہاتھوں پکڑ کے چھوڑ دیا گیا. ہمارے ہاں سڑک پہ دن دہاڑے کھلے عام سب کے سامنے لوگوں کو قتل کر دینے والے چھوڑ دیے گئے. ہمارے ہاں کارساز کا واقعہ زیادہ پرانا بھی نہیں ہے, لوگوں کی یادداشت میں ہوگا, جس میں تیز رفتار گاڑی سے انہوں نے کئی لوگوں کو کچلا اور وہ 2 دن بھی رہ نہیں سکی, وہ گئی باہر. تو دیکھیں جب آپ کا نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طاقتور جو ہے جس کے پاس دولت ہے, اختیارات ہیں, اس کے تعلقات ہیں, سارا نظام اس کے آگے جھک جاتا ہے. تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہ ملک وی آئی پیز کے لیے ہے, یہ ملک طاقتوروں کے لیے ہے, یہ ملک اسی کلچر پہ چلے گا. آپ کسی بھی طریقے سے غلط یا صحیح آپ دولت کما لیں, پیسہ کما لیں اور آپ طاقت حاصل کریں اور آپ پھر اس نظام کو اپنے قدموں کے نیچے رکھیں یا اس نظام سے آپ اس چیز کا غلط استعمال کریں. اچھا جو یہ نہیں کر پاتے ان میں بڑی زبردست محرومی پیدا ہوتی ہے اور وہ سب تو کر بھی نہیں پاتے, بالکل ایسے ممکن ہی نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں ایک بات انہوں نے کی, میں گفتگو میں سے گفتگو اور آگے بڑھ جاتی ہے. انہوں نے کہا جو صاحب آگے جا رہے ہیں لینڈ کروزر میں, اس سے پیچھے جو ان کے مصائب ہیں وہ بھی بندوقیں لہراتے ہوئے, وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے جو پیچھے والے بدماشی کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں یہ بات اس کی جڑ دوبارہ وہیں جائے گی کہ جو غلام ذہنیت ہے, ہمارے یہاں غلام ذہنیت منتقل ہوئی انگریز کے 200-250 سالہ اقتدار کے بعد. اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیچے کے لوگ ہیں نا, یہ سب جو ہیں یہ سب بھی غریب لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بہت محلات ہوں, جائیداد ہوں, بیرون ملک اس کے بہت بڑے کاروبار چل رہے ہوں, کوئی ہوٹلوں کا 5 اسٹار ہوٹلوں کا مالک ہو اور وہ کوئی پروٹوکول کی ڈیوٹی کر رہا ہو, گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہو, کوئی ڈرائیور بنا ہوا ہو کسی صاحب کا. ظاہر غریب لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ علم نفسیات کے مطالعے کا بڑا اچھا موضوع ہے کہ وہ اپنے صاحب کے سامنے اپنی جو کارکردگی ہے وہ اس طرح زیادہ بہتر دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے صاحب کے ارد گرد ایک حالہ بن دیا, ایک جال بنا دیا کہ صاحب کوئی ما فوق الفطرت چیز ہے, صاحب کو انٹچیبلز ہے, صاحب کے قریب جانا بھی جو ہے وہ کرنٹ مارتا ہے اور صاحب کے قریب پھٹکنا جو ہے وہ صاحب کو بڑا ناگوار گزر سکتا ہے اور اس کی قیامت ان پر گزر جائے گی. تو دیکھیں نا یہ ہم نے ایک غلام اور آقا کا ایک ذہنیت جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. حالانکہ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, حالانکہ مہذب معاشروں میں آپ دیکھیں گے بورس یلسن صاحب, پرانی بات تو نہیں ہے, برطانیہ کے وزیر اعظم تھے, آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹور پر وزیر اعظم ہوتے ہوئے خریداری کرتے ہوئے پائے جاتے تھے, سائیکل پر جاتے ہوئے بھی دکھے. اسی طرح اور ممالک کئی ہیں مغربی جہاں پہ وزراء اعظم آپ کو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دکھے, کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے وہ سیکیورٹی ان کی غیر محسوس طریقے سے نظر نہ آنے والے انداز سے کی جا رہی ہوتی ہے. اتنے فارغ فالتو وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کو کہیں نشانہ بنا لے. ان کی سیکیورٹی کا ایک حصار ان کے ارد گرد ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, محسوس نہیں ہوتا, لیکن ان کے پروٹوکولز نہیں ہوتے جس سے عام آدمی تنگ ہو, جس سے عام آدمی سفر کرے, بیزار ہو اور ناپسندیدگی اور ناگواریت محسوس کرے. اسے ایک خامہ خامے ایلین لگے, اینیمی لگے, جس کا اتنا پروٹوکول ہو رہا وہ ایک کوئی بہت ہی خلائی مخلوق محسوس ہو. تو یہ ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے ارباب اقتدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروٹوکول کچھ اور چیز ہے, سیکیورٹی کچھ اور چیز ہے. اچھا سر, کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ سامنے آیا تھا کلفٹن میں, جہاں پر ایک نوجوان جو ہے وہ تیز رفتار گاڑی دوڑا رہا تھا. جب پولیس کی جانب سے کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو روکنے کی کوشش کی گئی, تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے ہاتھا پائی کی اور اس نے بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے. ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیس, ان کے والدہ افسر ہیں ظاہر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیز یا اپنے لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ہم اگر سرکاری افسر ہیں تو ہمارا کام بھی عوام کی خدمت کرنا ہے, تو ان کا رویہ جو ظاہر ہے وہ خود بھی پولیس آفیسر ہیں اور وہ ان کے جنہوں نے روکا وہ بھی پولیس والے تھے, تو اس میں کیا فرق ہے یا کیا چیز ہے جو ان کو بتانی چاہیے؟
دیکھیں بتانی چاہیے کیا ہے، لوگ عمل کو فالو کرتے ہیں. جتنی آپ تبلیغ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ عمل سے ثابت کریں، دکھائیں. ابھی جو جنریشن ہے اس سے صرف ایک جنریشن پہلے تک ایسے لوگ تھے جو اپنی سرکاری گاڑی کا پیٹرول کا اتنا حساب رکھتے تھے کہ اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ گاڑی استعمال کریں. گاڑی آئے گی گھر تک، گھر سے جائے گی دفتر تک، اس سے آگے گاڑی کا استعمال ممکن نہیں تھا. اب گاڑیوں میں بکرے پیچھے لاد کے دعوت کے لیے لے جائے جا رہے ہوتے ہیں. آرڈر ہوتا ہے سپاہی کو موبائل لے جاؤ، اس میں 2 بکرے ڈال کے لے آؤ، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا سپاہی بکرے خریدے گا کہاں سے، چھین کے ہی لائے گا صاحب کے لیے کہیں سے، بس چلے چھوڑو ادھر دو. تو یہ ہم نے اپنا دیکھیں نا، یہ جو ہم نے اپنا مزاج بنا لیا وہ یہ بنا لیا کہ ہماری سوسائٹی کے فیبرک میں جو شخص با اختیار ہے، کسی عہدے پہ ہے، کسی اختیار پہ ہے، یا دولت مند ہے اور تعلقات سفارش رکھتا ہے، قانون کی پرواہ کرنے کا وہ پابند نہیں ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اتنی تکڑ کرے، تکلیف کرے کہ قانون کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہیں، موریلٹیز کیا ہیں. وہ یہ جانتا ہے بھائی میرے لیے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. جی آپ بولیں. دیکھیں مریم، بات یہ فرح اورنگزیب سر. جی سوری، فرح اورنگزیب. میں آپ کو مریم سے ریلیٹ کر لیتا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، سوری معاف کیجیے. جی فرح، بات یہ کہ یہ جو نوکریوں کی یا ملازمتوں کی بات ہے نا، ہم اس کو بھی ہمیشہ سے سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے آئے ہیں. اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جس پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کے ورکرز کا حق ہے. یہاں یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو لیکن ملازمتیں میرٹ پر اہلیت کے مطابق دی جانی چاہیے. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ اہلیت کا معیار کڑا رکھا جائے اور اس کڑے معیار کے مطابق ملازمتیں دی جائیں ایک شفاف طریقے سے. بلکہ یہاں تو نیب کے کیسز بنتے رہیں جانے والوں پہ، نوکریاں بیچنے کے اور نوکریاں غلط بھرتیوں کے. یہ تو عالمی ہے. رہ گئی کراچی کی بات، تو دیکھیں کراچی یا کہیں کی بھی بات کریں نا، اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیویژن یا ایتھنیکل ڈیویژن والی بات کرنا نہیں چاہوں گا. میں یہ کہوں گا بعض شعبہ زندگی ایسے ہوتے ہیں یا سرکاری عملداری کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل لوکلائزڈ ہوتے ہیں. جیسے پولیس ہے، اس میں صرف مقامی آدمی ہونا چاہیے. وہ دور دراز کے ضلعوں سے، دور دراز کے علاقوں سے، دوسرے صوبوں سے آ کے کہیں پولیسنگ نہیں ہونی چاہیے. پولیس کے لوگ مقامی ہوتے ہیں تو وہ ریزلٹ دے سکتے ہیں، ہے نا. صحیح چیز میں ایڈ کر دوں اس میں، جی اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، سب سے مقامی نہیں. اگر مثال کے طور پہ ناظم آباد میں آپ بیٹھے ہیں، ناظم آباد کے تھانے میں ناظم آباد ہی کا لڑکا ہونا چاہیے جسے شرم آئے کوئی کرپشن کرتے ہوئے تھانے میں، اسے پتا ہو کہ باہر نکلوں گا دہشت مجھے جانتا ہے. اور پوری دنیا کے مہذب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک کہا. تو یہ جو دیکھیں نا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 200 گنا امپروو ہو سکتی ہے ابھی کے حالات سے اگر مقامی سطح پر پولیس کے اہلکار ہوں، اسی ضلع کے رہائشی ہوں، وہیں کے افسران، وہیں کے ایس ایچ او ہو، وہیں کے لوگ ہو. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ جو انگریز کا کلچر تھا، تھانہ کلچر، کہ ایس ایچ او تھانے میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ تھانے میں ہی سو رہا ہے اور تھانہ عقوبت خانہ بنا ہوا ہے. پکڑ کے کسی کو لے آئے، رکھ لیا، پیچھے کمرے میں بٹھا لیا، بند کرا ہوا ہے، لاک اپ میں ڈال دیا ہے. یہ سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ 8 گھنٹے کی شفٹ کی جائے پولیس کی، اور 3 شفٹوں میں 3 ایس ایچ اوز ہوں. آئیں، اپنی سروس کریں، 8 گھنٹے کی جوائننگ دیں، ریلیف دیں اور گھر جائیں. تو جو آئے وہ چارج ٹیک اوور کرے، اور جانے والے کے لیے وہ ویجیلنٹ ہو، اس پر کیئر ٹیکر بھی ہو، وہ اس کا نگراں بھی وہی ہو، اور تھانے میں لا کر رکھنے کا کلچر جو ہے اس کے اوپر زیادہ بہتر. تو لا اینڈ آرڈر پہ پوری فوکس کرے گی پولیس، لوکل پولیس ہوگی، اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوگی. دوسرا شعبہ بلدیات کا، میونسپل سروسز کا. ہو ہی نہیں سکتا کہ چھٹی لے کے چلا گیا، عید کا موقع ہے، موت ہو گئی ہے، رشتہ دار ہوں، انتقال ہو گیا ہے، بیماری ازاری ہے، شادی ہے، وہ گیا 8 دن کی 10 دن کی چھٹی لے کے، یا 3 دن کی چھٹی آئی، وہ 1 دن پہلے سے غائب ہو گیا، اور وہ یہاں شہر میں بلدیاتی خدمات جو ہیں وہ غائب ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح کئی ایسے محکمے ہیں جو آپ غیر مقامی کو آپ کو لاجیکلی دینے ہی نہیں چاہیے، وہ کام ہی نہیں کر سکتے وہاں ڈیلیوری. دیکھیں یہ موضوع ہی نہیں تھا، بات یہ تھی، سوال آپ کا تھا کہ کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی، اور میرا یہ رسپانس تھا کہ بعض شعبے لوکلائزڈ ہوتے ہیں. یار سنیں آپ پہلے آپ آواز اٹھاتے ہیں باہر کی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ساتھ بیٹھتی ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں. یہ کیوں نہیں کراچی شہر کو صاف کرتے ہیں؟ کل خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال اعلان کرتے کہ پورا کراچی صاف ہو جائے گا. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے.
ہمارے معاملات کچھ اور ہیں. ہم نے بنگلوں میں جا کے بیٹھنا ہے, ہم نے ٹھنڈے کمروں میں جا کے بیٹھنا ہے, ہم نے 9 کروڑ کی گاڑی استعمال کرنی ہے. تو آپ یہ سب نہ کریں نا سر. نہیں تو کریں نا, کیوں نہیں پکڑتے؟ گریوان پکڑے لوگوں کے ان کے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا, تو آپ نہ کریں نا یہ سب. مجھے بتائیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ تو سب نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. یار آپ بات ہے, یہ تعصب کی بات نہ کریں آپ. سر عبید شاہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. سر سوال لے لیتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ان کا ایک بیانیہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہم نے کمروں میں بیٹھنا ہے, ہم نے 9 کروڑ کی. تو میں نے کہا نہ کریں سر, نہ کمروں میں بیٹھے, نہ 9 کروڑ کی گاڑیاں. گریوان پکڑے نا, کیوں نہیں گریوان پکڑتے آپ؟ آپ شامل نہیں کرنے والے میں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہے. یار ہم بات کر رہے ہیں نا, میں نون لیگ سے میری کولیشن پارٹنر ہے, میں بات کر رہا ہوں آج. تو آپ اپنے کولیشن پارٹنر. مجھے کاروبار کہاں سے, مجھے بتائیں, میں ایک بزنس مین ہوں, 30 سال سے کام کر رہا ہوں یہاں پہ. میرے پاس تو 9 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے, 12 کروڑ کا گھر ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ان کے پاس کہاں سے 9 کروڑ کی گاڑی آ گئی اور 1 ارب کے گھر آ گئے ان کے پاس. آپ کو پتا ہے بابر کوری کے کتنے ایسٹ ہیں, پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ڈسکشن ہے نا, یہ ہمارے موضوع سے ہٹ گئے ہم. نہیں, آپ جب تک صحیح بات نہیں کریں گے, ان کے خلاف آپ نہیں بات کریں گے, آپ کراچی کو صحیح نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرا ایک پرنسپل اسٹانس یہ نہیں تھا, سیاسی معاملہ نہیں تھا. میرا ایک پرنسپل اسٹانس یہ تھا سر, برائے مہربانی پلیز بیئر می آؤٹ, برائے مہربانی. میرا پرنسپل اسٹانس یہ تھا کہ بعض شعبے بالکل مقامی لوگوں کے لیے مخصوص ہونے چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا تھا میرٹ اڑا دیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا اردو اسپیکنگ رکھ دیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا سندھی اسپیکنگ رکھ دیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا پنجابی رکھ دیں. میں نے کہا تھا لوکلائزڈ ہونے چاہیے. یہ میرا پرنسپل ایک پالیسی ہے. آپ کے محکمے یہ لوکلائز ہے, یہ ڈی ایم سی ساری لوکلائز ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا سر, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا سر. صبح چلے میرے ساتھ آپ. 106 تھانے کراچی میں, 40 پٹھان ایسے جو ہیں پشاور کے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ یہاں رہتے ہی نہیں, چھٹی لے کے گاؤں چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا سر, آپ اپنا پولیٹیکل پنڈورا لے کے بیٹھ گئے. اگر ہمارے لوگ صحیح ہوتے ہیں. نہیں سر, نہیں ایسا نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں سر, ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر ایم کیو چاہے نا کوئی جو نا, آپ ایم کیو پیپلز پارٹی کے رونا لے کے بیٹھ گئے. اخلاق صاحب آپ کا موقع. دیکھیں نا, اب یہاں پہ ایک بات جو ایک پالیسی کی ہے نا, ہم تو پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی یہ اس پارٹی کا یہ مسئلہ, اس پارٹی نے کیا دیا, اس میں کون امیر, اس میں کون غریب. یہ ہمارا فی الحال ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. تو ہمارا تو ڈسکشن یہ تھا کہ بہتری کے لیے پرنسپلی پالیسی کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض شعبے اس میں یہ طے کر لینا چاہیے اصولی طور پر, تمام جماعتیں کر لیں کہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں یہ سروسز میں اپوائنٹ کیا جائے گا یا انہیں رول دیا جائے گا. اب آپ بتائیں نا, لاڑکانہ سے ایک آدمی آ کے کراچی کی فرض کر لیں ضلع شرقی کی بلدیہ میں کوئی کام کرتا ہے, تو اسے تو چھٹی لے کے جانا ہے نا گاؤں. اس کو عید بھی منانی ہے, اس کو انتقال میں بھی جانا ہے, رشتہ داریوں میں بھی جانا ہے, سالگرہوں میں بھی جانا ہے. تو وہ پریشان ہوگا نا, ظاہر لوگ پریشان ہوں گے. اب افسر نہیں جو جس کو 24 گھنٹے یہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر لاڑکانہ کے افسر کو لاڑکانہ کی بلدیات میں رکھا جائے تو یہ بہترین ڈیلیورنس ہوگی, ہے نا. لیکن سر جس کا, اگر ہم چلے ہم مقامی کی بھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن جس کا جو کام ہے اگر وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر لے تو یہ بحث بھی ختم ہو جائے. یہ تو بالکل ایک علیحدہ موضوع ہو گیا نا. میرٹ تو اکراس دا بورڈ ہر جگہ ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بعض شعبے زندگی کے ایسے ہیں جن میں پرائمری ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے نا, اب ہسپتال میں اگر غیر مقامی آدمی ہے, بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ میں جہاں انجیکشن لگانا ہے, بخار چیک کرنا ہے, معمولی دوا دینی ہے, کوئی ایکس رے نکالنا ہے, یہاں ایک مقامی آدمی پنجاب کا آدمی یہاں نوکری کر رہا ہے آگے, ہے نا, سرکاری ملازمت اس کو دے دی کسی کوٹے میں. اس نے کہا جی میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا, میری ماسی مر گئی, مجھے تو چھٹی چاہیے. یہاں تو ایک ہی آدمی آپ نے کوٹا کیا, ایک ہی کی سیلری آتی ہے, ایک ہی ایکسٹینشن. پھر کیا ہوگا, لوگ آئیں گے کہیں یار بندہ نہیں ہے, چھٹی پہ گیا. اگر یہیں کا آدمی ہوگا تو گھر پہ سو بھی رہا ہوگا تو یار بھاگ کے لے آؤ, ایمرجنسی ہے, بلا کے لے آؤ گھر سے. میرا یہ میں کہنا نہیں تھا کس زبان کا آدمی یا کس پارٹی کا آدمی, پارٹی پولیٹکس تھوڑی ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ اس کچھ شعبے بالکل لوکلائزڈ ہونے چاہیے. اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں کراچی کے لیے. آپ نے کراچی سے متعلق سوال کیا, میں نے کراچی کے پیراڈائم میں ہی جواب دیا. اس میں پارٹی کی بنیاد پر جواب نہیں دیا کہ نواز شریف نے کراچی سیدھا کر دیا تھا, پیپلز پارٹی نے کراچی برباد کر دیا, ایم کیو ایم کراچی کو کھا گئی تھی. سر کوئی بھی پارٹی ہو, لیکن کراچی کے مفاد میں تو کوئی بھی پارٹی کام نہیں کر پاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ سب سے لوگ نا امید ہیں, سب سے لوگ مایوس ہیں. کسی بھی جماعت نے کراچی کی اس طرح بہتری نہیں کی جیسا اس کو کرنے کا حق تھا, پابند تھا, لازم تھا. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو 18 سال ہو گئے. پیپلز پارٹی کے خود ہمارے دوست سب کہتے ہیں یار ہم شرمندہ ہیں, یہاں جو کراچی کا حال دیکھتے ہیں ہم خود
اسپیچ لیس ہیں. ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے یہ کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں سوائے 2-3 منسٹرز کے کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا, سب اسٹیٹس کو کی کیفیت میں, بس پیسہ آ جاتا ہے, کسی نہ کسی طرح انجوائے کر رہے ہیں لائف. پالیسی نہیں ہے, جستجو نہیں ہے, شوق نہیں ہے, کوئی بہتری لانے کا کوئی خیال نہیں ہے, سوائے 2-3 وزراء کے جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, جن پہ سارا معاملہ چل رہا ہے, جن کے کندھوں پہ سارا بوجھ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی. 5 سال کے لیے تو آپ آتے ہیں نا, 5 سال کا ایجنڈا پروگرام آپ کا پورا ہوتا ہے, ہمیں یہ حکومت دو, ہمیں ووٹ دو, ہم یہ کر دیں گے. 5 مل گئے, پھر 5 مل گئے, پھر 5 مل گئے, آپ وہیں کھڑے, بنیادی مسائل ہی حل نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے ڈیلیور تو کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا. ایم کیو ایم کو بھی ٹائم ملا, پیپلز پارٹی کو بھی ملا. دیکھیں میں کہوں گا کہ کراچی سب کا ہے, اور دونوں باتیں آپ کے پروگرام کا آخری جو زاویہ ہے وہ کراچی کے متعلق ہے, اور پہلا جو مرحلہ تھا وہ پروٹوکولز اور وی آئی پی کلچر سے متعلق تھا. اور دونوں کراچی میں بڑی بدنما داغ ہیں کراچی کے چہرے پہ. ایک تو کراچی کی بد انتظامی, کراچی کا برا انفراسٹرکچر, کراچی کی بدامنی, بدحالی, اور پھر اوپر سے وی آئی پی کلچر. کراچی کے لوگوں کو پہلی تکلیفیں بہت ہیں, اور یہ وی آئی پی کلچر انہیں اور بھی ٹیز کرتا ہے. جس سڑک پر چلنے کی جگہ نہ ہو وہاں پر ڈالے گھوم رہے ہوں, کئی گارڈز اس میں لٹک رہے ہوں, لوگوں سے بدتمیزی کر رہے ہوں, اور راستہ چھوڑنے کے لیے انہیں گالیاں دے رہے ہوں, یا سگنل روک دیا جائے اور گزرنے نہ دیا جائے. تو مہربانی کر کے ہمارے جو بھی دوست ہیں ارباب اختیار, جو ہمارے حکمراں ہیں, ان سے میں کہوں گا بڑی مہربانی آپ کی, آپ اس پہ کچھ لحاظ مروت کر لیں. اگر نہ بھی کریں گے, نہ سنیں گے ہماری, تو ہم نے ان کا کیا بگاڑ لینا. لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, ملک کا بھی نقصان ہے, اور لوگوں کی تکلیف بڑھتی جائے گی. تو الٹیمیٹلی ہمارے دوست مہربان نے تو بہت دور کی صدیوں کی بات کی. انہوں نے کہا انقلاب فرانس میں یہ ہوا. میں تو کہتا ہوں قریب کی آس پاس میں دیکھ لیں کیا کیا ہوا ہے. تو اویسی صاحب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, سری لنکا میں ایک چھوٹی سی بات, سری لنکا میں زندہ جلایا گیا تھا وفاقی وزیر کو. مشتعل ہجوم نے اس کے گھر میں گھس کے اس کی پورے فیملی کو زندہ جلا دیا تھا. دیکھیں لوگوں کے اشتعال کو دعوت نہ دیں, اور لوگوں کے ساتھ یہ ان کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا. بہت شکریہ اوبیشا صاحب.